کہانی وہاں سے شروع ہوئی تھی جب میں نے اخبار میں وہ اشتہار پڑھا تھا، اور کہانی میں ٹویسٹ تب آیا جب میں نے اخبار میں وہ اشتہار دیا۔ ان دونوں اشتہاروں نے 2 بار مجھے اشتہار ہی میرا مطلب ہے بنا ڈالا، یعنی لائف بنا دی۔ آپ کہتے ہوں گے بندہ ایک اور لائف دو دو، ایک انسان ایک ہی زندگی جیتا ہے، مگر یہ بھی سچ ہے بعض انسان ایک زندگی میں 2 بار جیتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اس پہلے اشتہار کے بعد میں واقعی جیسے جی اٹھا تھا۔ یہ الگ بات کہ اس جی اٹھنے کے بعد میرے منہ سے علاوہ جی جی کے کچھ اور نکلتا ہی نہ تھا۔ کیسر پھوپھو کی آواز نے مجھے دہلا کر رکھ دیا۔ کاف سے قانون، کاف سے قاری صاحب، کاف سے قبضہ، کاف سے کینچی، کاف سے قابو، یعنی کاف سے شروع ہونے والے زیادہ تر لفظ پرتشدد اور دل دہلانے والے ہی ہے۔ لیکن میرا نام کیسر اس لیے مجھے نہیں دہلاتا تھا کہ یہ کاف سے شروع ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ نام زیادہ تر پھوپھو کے نام سے ادا ہوتا ہے۔ اس لیے بھی نہیں کہ انہیں میرا نام بہت پسند ہے یا مجھ سے وہ بہت پیار کرتی ہیں، اس لیے میرا نام جپتی رہتی ہیں، بلکہ صرف اس لیے کہ فی الحال وہی میرا اس دنیا میں اکلوتا رشتہ ہے، اور کس کو پڑی ہے جو وہ مجھ بیچارے کا نام لے۔ میں کیسر محمود، عمر 26 سال، آج سے 4 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، ورنہ خواتین کی طرح کم عمر بتانے کا شوق نہیں ہے مجھے۔ والد محمود علی مرحوم، والدہ رابعہ علی مرحومہ، بھائی جان خورشید علی مرحوم۔ میری زندگی میں مرحومین کی اچھی خاصی تعداد موجود ہے۔ پتہ نہیں وہ لوگ اللہ کو زیادہ پیارے تھے یا میں انہیں کچھ کم پیارا تھا جو وہ ایک ایک کر کے مجھے چھوڑتے چلے گئے۔ 2.5 سال کا تھا جب امی گئیں، 14 سال کا تھا جب خورشید بھائی دوستوں کے ساتھ نہر میں نہاتے ہوئے ڈوب گئے، اور 17 سال کا تھا جب ابا جی کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ یہ میں محاورتاً نہیں کہہ رہا، ایسا واقعتاً ہوا تھا۔ پھوپھو نے بابا جی سے مہینے بھر کا خرچہ مانگا تھا، جس کے جواب میں وہ ایک گہری سوچ میں گم ہو گئے۔ تھوڑی دیر تک پھوپھو نے خلاف عادت صبر سے جواب کا انتظار کیا، اس کے بعد بڑبڑاتے ہوئے ابا جی کا کاندھا ہلا کے اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا تو پتہ چلا کہ وہ ہارٹ فیل ہونے کی وجہ سے گزر چکے ہیں۔ 9 سال ہو گئے ہیں میں مکمل طور پہ پھوپھو کے رحم و کرم پہ ہوں۔ پھوپھو نام کا عذاب ابا جی وسیعت میں میرے نام کر گئے تھے، اور وہ بھی جیتے جی۔ امی کے جانے کے بعد پھوپھو بھی گویا تیار بیٹھی تھی بیوہ ہونے کے لیے۔ ابا جی نے اپنا اور ان کا فائدہ دیکھا اور انہیں 3 بچوں سمیت گھر لے آئے کہ ان کے بچے پل جائیں گے اور پھوپھو کا سر چھپانے کا ٹھکانہ مل جائے گا۔ انہوں نے صرف سر ہی نہیں چھپایا بلکہ ابا جی کی محنت کی کمائی کا ایک بڑا حصہ بھی چھپانے لگیں۔ میں چھوٹا تھا مگر سب دیکھتا اور سمجھتا تھا کہ کس طرح پھوپھو 2 کلو دودھ میں سے 1.5 کلو اپنے اور اپنے بچوں کے لیے الگ کرنے کے بعد بقایا آدھ کلو میں پانی ملا کے اسے ہم دونوں بھائیوں اور ابا جی کے لیے ڈھک کے رکھ دیتی تھیں۔ کیسے بھونا گوشت ایک پیالے میں منتقل ہونے کے بعد ان کے کمرے میں چلا جاتا تھا، اور دیچکی میں جھگ بھر کے پانی اڈیلنے کے بعد آلو ہڈی کا شوربہ تیار ہوتا تھا۔ کیسے ہمارے لیے لنڈے کی ریڑھیوں سے ہمیشہ سائز سے دگنے کپڑے چھانٹنے کے بعد اچھی دکانوں سے ان کے تینوں بچے کے کپڑے آتے۔ ابا جی مست ملنگ سے آدمی تھے، ان تمام باتوں سے بے نیاز، مگر میں کٹتا رہتا تھا اور وقتاً فوقتاً اس کرواہٹ کو اگل بھی دیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے پھوپھو مجھ سے خاصا خار کھاتی تھی۔ جب موقع ملتا میری دھنائی کر کے رکھ دیتی۔ خورشید بھائی مجھ سے 3 سال بڑے تھے، وہ بیچارے میری ڈھال کیا بنتے، وہ پھوپھو سے مجھ سے کہیں زیادہ دبتے تھے، پھر بھی ان کا دم غنیمت تھا۔ پھوپھو ان کے سامنے مجھے اور میرے سامنے ان کو زد و کوب کرنے سے گریز ہی کیا کرتی، اور کبھی اشد ضرورت پڑ بھی جاتی تو ہتھ ہولا رکھتی کہ کہیں برادرانہ محبت امڑ نہ آئے اور ہم دونوں میں سے کوئی ایک ہنگامی طور پہ باغی نہ بن جائے۔ اور جب خورشید بھائی بھی نہ رہے تھے جیسے پھوپھو کو کھل کر کھیلنے اور منمانی کرنے کا پورا موقع مل گیا۔ ابا جی جوان بیٹے کی اچانک وفات کے بعد اور بھی اپنے آپ میں سمٹ گئے۔ گھر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، میں ان کا اکلوتا بیٹا کس حال میں ہوں یہ جاننے کی انہیں چندہ فکر نہیں تھی۔ مکان کے اوپر والے حصے کا کرایہ کہاں جاتا ہے، نہ وہ یہ جاننے کی فکر کرتے، نہ اس بات پر پریشان ہوتے کہ میں 17 سال کا ہونے کے باوجود اب تک میٹرک میں کیوں پھنسا ہوا ہوں، جبکہ مجھ سے 2 ماہ چھوٹا پھوپھو کا منزلہ ثبوت، جو ثبوت کم اور سپولیہ زیادہ لگتا تھا، وہ 2nd ایئر میں تھا۔ پھوپھو کی سب سے چھوٹی بیٹی جو دراصل اکلوتی بیٹی بھی تھی 7ویں میں پڑھتی تھی، اگرچہ پڑھائی کے معاملے میں وہ کچھ مجھ پہ پڑی تھی کہ 3 سال ایک ہی کلاس میں لگا دیے تھے اس نے، مگر اس کے اور میرے ایک ہی کلاس میں ڈٹے رہنے کی وجوہات قطعاً مختلف تھی۔ مجھے پڑھنے کا نہ وقت ملتا تھا نہ حالات سازگار تھے۔ سارا دن پھوپھو مختلف چھوٹے بڑے کاموں کے لیے دوڑائی رکھتی، رات کو جان بخشتی تو یا تو میں تھک کے پڑھنے کے قابل نہ رہتا، یا پھر کسی نہ کسی وجہ سے دل اتنا بڑا ہوتا کہ آنسوؤں کی دھند کے سامنے کتاب کے حروف نظر ہی نہ آتے۔ جبکہ سویرا کو گھر پہ ٹویٹر پڑھانے آتا تھا، تب بھی اس کا نتیجہ ہر سال منہ چڑھاتا نظر آتا۔ سویرا نام سے دھوکہ نہ کھائے گا، اپنے نام کے بالکل برعکس ڈھلتی شام سے بھی زیادہ وحشتناک شخصیت تھی اس کی، نہ گوڑی نہ گندی نہ سانولی نمکین، بس عجیب مٹیالی اڑی اڑی رنگت تھی اس کی۔
कुछ ज़्यादा ही बड़ी आँखें, तोलो अर्श पे फैला वसी दहाना, ऊपर से आवाज़। हमीश रेशमिया सुन लेता तो नाक में बोलने के फ़न में सवेरा की महारत का कायल होकर इसकी शागिर्दी इख्तियार कर लेता। इस पे भी नखरे ऐसे थे कि मीरा ने इंडिया से आने के बाद भी क्या किए होंगे। इसके नखरों को बढ़ावा देने में फूफो पेश पेश थी। बड़ा वाला सुजात तो मौका मिलने पर भी मेरी धुनाई करने से भी गुरेज नहीं करता था। इसके हाथ खोलने वाली भी फूफो ही थी। इन्हीं की शय पाकर वो मुझे बात पे बात तड़ियाँ लगाया करता था। इससे कन्नी कतरा के रहने में ही मैं अपनी आफ़ियत जानता। वो जितनी देर घर पे रहता, मैं दबके हुए चूज़े की तरह फूफो के दिए काम निपटाता रहता। शुक्र है कि पिछले कई सालों से वो घर पे कम रहता है और मुझे फूफो की नज़र बचा के इधर-उधर हो जाने या आनाकानी करने का मौका मिल ही जाता है। सबसे छोटा वाला सफ़ीर मेरा हम उम्र था। वो कदरे इंसान था, इसके हाथ काबू में रहते थे मगर ज़ुबान तौबा एक नंबर का झूठा और खुदगर्ज़ इंसान था। सजाद की ज़्यादती पे बरमिला सबके सामने मुझसे हमदर्दी जताता। कभी कभार तो माँ के सामने डट जाता और इंसाफ के पाठ पढ़ाने लगता, लेकिन जब मौका मिलता मुझे कुर्बानी का बकरा बनाने से गुरेज नहीं करता था। अपनी हर गलती वो धड़ल्ले से झूठ बोलते हुए हर इस शख्स के सर पे थोप दिया करता जो इससे करीब तरीन मैसर आता, और मेरी किस्मत के हमेशा मैं ही इसे आसानी से दस्तियाब होता। बाद में मेरे शिकवे के जवाब में वो मकारी से मुस्कुराते हुए कहता, अपने ही बुरे वक्त में अपनों के काम आते हैं प्यारे। मैं अब तक समझ ना पाया था कि फूफो सजाद और सवेरा की गैरियत मुझे ज़्यादा उलझाती थी या सफ़ीर की अपनायत ने ज़्यादा आठ आठ आंसू रुलाया था मुझे। मैं जितना इससे दूर रहने की कोशिश करता वो इतना ही दोस्ती के दावे करता और नज़दीक होता। पता नहीं ये सब करके इसे क्या मिलता था। फूफो से अलग फटकार मिलती मुझसे हमदर्दी जताने पे। हाँ, एक मौका ऐसा आया था जब मुझे इसका दमे गनीमत महसूस हुआ, और वो वक्त था मेरे यतीम होने का। अब्बा जी की वफ़ात पे एक किसी का कांधा था जिस पे सर रख के मैंने ज़िंदगी भर के आंसू बहा डाले थे। इसके बाद मेरे दिल में चाहे कितनी भी बारिशें हुई थी मगर आँखें सदा खुश्क ही नहीं। केसर बात सुनो। सवेरा की आवाज़ पे मैं बूढ़े-बूढ़े मुँह बनाता पलटा, और पलटते ही मेरा मुँह और भी बूढ़ा बन गया। मैरून कलर के फिटिंग वाले सिल्क के सूट और फुल मेकअप में वो हद से ज़्यादा बूढ़ी लग रही थी। कहाँ जा रही हो? नाक चढ़ाकर पूछे गए सवाल का जवाब मैंने भी मकदूर भर नाक चढ़ा के दिया। क्यों? तुम्हें बता के जाना ज़रूरी है? हाथ भर की तो थी ही वो, 4 फीट थी। इससे मैं क्यों देता? वो ज़्यादा से ज़्यादा चिल्ला के पुप्पो को मेरी शिकायत लगा सकती थी। सजाद की तरह गिरेबान पकड़ के झटके तो नहीं दे सकती थी। और रही फूफो, तो मैं अब इनके हाथ कम ही आता था। ना इनमें इतनी हिम्मत रही थी कि वो मेरे पीछे चप्पल उठा के भाग सकती, ना मैं ऐसा दबू रहा था कि इनकी धार सुनकर सकते में आ जाता। इनका बस अब इसी हद तक चलता था कि वो बिला थकान मुझे कोसने और बददुआएं देती रहती या मेरा खाना बंद कर देती। अब चूँकि जेब तो मेरी हर वक़्त खाली ही रहती थी, 2 वक़्त के खाने के लिए मैं फूफो का ही मोहताज था। इसलिए यहाँ ज़रा मात खा जाता और इनके कामों में खून चक्कर बना रहता। बड़ी ज़ुबान खुलती जा रही है तुम्हारी, बताऊँ सजाद भाईजान को? इसने तड़ी लगानी चाहिए। और मैं बताऊँ तुम्हारे सजाद भाईजान को? मैंने ऐसे ही कहा। क्या? इसका रंग उड़ा तो मैं खटक गया। वही चस्के ले लेकर कहता मैं हवा में तीर चला रहा था। बकवास नहीं करो, रंग तो जो उड़ा सो उड़ा। अब ज़ुबान भी लड़खड़ा रही थी। स्वाद आ गया बादशाहो, इसकी एक ऐसी कमज़ोरी हाथ आ जाने पे मैं खुशी से झूम गया, जिसके बारे में मैं ठीक से अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था कि वो बात है क्या। बड़ा मसरूर सा होकर मैं दोबारा बाहर की जारी बढ़ा के इसकी आवाज़ तेवर बदल के मुझ तक पहुँची। सुनो, ये ज़रा कुछ चीज़ें ला दो। इसके हाथ में 50 का नोट और एक लिस्ट थी। मैंने वो लेकर पढ़ना शुरू किया। 2 बोतलें, 1 पैकेट निम्को, 1 चिप्स बिस्किट। झटका मत खाइए, 10 साल पहले खैचतान के ही सही मगर 50 रुपए में ये सब आ ही जाता था। ट्यूशन वाले सर आ रहे हैं, जल्दी लाना। ये सर तुम्हें पढ़ाने आते हैं या पिकनिक मनाने? तुम्हें क्या, जो कहा है वो करो। इसके पंजे फिर तेज़ हुए। आराम से, तमीज़ से। मैंने घूर के देखा, वरना डांस था। मैंने बात अधूरी छोड़ी क्योंकि इसे आगे कहने के लिए मेरे पास कुछ था ही नहीं। प्लीज़, ज़िंदगी में पहली बार मैंने इसके मुँह से ये लफ्ज़ सुना। अच्छा ठीक है, मगर ज़्यादा फैलो मत। इस पे एहसान जताते हुए मैंने नसीहत भी झाड़ी। जामे में रहो तो अच्छा है। मैं ना सही कोई और बता देगा तुम्हारे भाई की जान को। ऐसे काम करो ही ना जिस पे बाद में डरना पड़े। अगरचे मेरे फरिश्तों को भी इल्म ना था कि वो किस वजह से ब्लैकमेल हो रही है, लेकिन इतना अंदाज़ा था कि ज़रूर कोई ऐसा गलत काम कर रही है जिसको वो माँ और भाइयों के इल्म में नहीं लाना चाहती। मैंने इसकी उम्र का हिसाब लगाया, बेशक 8वीं में पढ़ती थी, मगर उम्र तो 16-17 साल हो रही थी, यानी किसी लड़के का चक्कर भी हो सकता है, कोई मोहल्ले का या शायद किसी सहेली का भाई। मैं अंदाज़ा लगाता इसका मतलूबा सामान लेकर आ गया। इसके बाद काफ़ी दिन तक मैंने इस रआयत के मज़े लूटे। बस एक मानी ख़ेज़ धमकी से भरपूर नज़र इस पे डालने की देर थी और वो दब जाती। ये कपड़े ऊपर सूखने के लिए डाल आओ। फूफो धुले हुए कपड़ों की बाल्टी मुझे थमाती और मैं सवेरा को ऑर्डर दे देता।
سجاد کی یہ شرٹ استری کر کے اس کی الماری میں ہینگ کر دینا۔ سجاد شرٹ میرے منہ پہ مار کے جاتا اور میں سویرا کے وہ تل ملاتے ہوئے میرے ایک کام کی تکمیل کرتی رہی۔ میں اسی میں مسرور تھا۔ تفصیل میں جانے کی میں نے ضرورت نہ سمجھی اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ ہوش تب آیا جب پانی سر سے اونچا ہو چکا تھا۔ اس صبح پھپھو کے واویلا مچانے اور رونے دھونے پہ میری آنکھ کھلی تو پتہ چلا کہ بی بی سویرا بما اپنے لیے بنا کے رکھے زیورات اور ماں کے جوڑے 40,000 روپے سمیت گھر سے غائب ہے۔ سجاد بپھرے ہوئے سانڈ کی طرح نتھے پھلائے دیواروں سے ٹکرے مارتا پھر رہا تھا۔ پھپھو آواز دبا کے روتے ہوئے سینہ پیٹ رہی تھی، لیکن مجھے ان دونوں کی اس حالت کو دیکھ کر خاص لطف نہیں آ رہا تھا۔ جو بھی تھا، سویرا جیسی بھی تھی، میرے ساتھ اس کا یا اس کی ماں اور بھائی کا رویہ جیسا بھی رہا ہو، بہرحال وہ میرے خاندان کی لڑکی تھی۔ میں ان کے گھر میں نہیں، وہ میرے گھر میں رہتے تھے۔ یہ گھر میرے ابا جی کا تھا۔ محلے میں اب بھی اس گھر کو محمود علی مرحوم کا گھر کہا جاتا تھا۔ یہ بدنامی اب محمود علی مرحوم کی بدنامی کہلائی جانے والی تھی۔ چھوڑوں گا نہیں اس سر کے بچے کو۔ سجاد کے گالیاں دینے پہ میں بری طرح چونکا۔ سر؟ میں نظر چہرہ لیے بیٹھے سفیر کو تکا۔ وہی خبیث تو ہے، ضبط سے اس کی آواز پھٹ رہی تھی۔ وہ ٹویٹر؟ میں بڑبڑایا۔ مجھے اپنی کم عقلی پہ جی بھر کے غصہ آیا۔ میں اسے جھوٹی تڑیاں لگاتا رہا اور کچھ نہ سمجھا۔ وہ ہر بار ٹویٹر کے آنے پہ سویرا کا کچھ کہتی، التجا کرتی، نظروں سے میری جانب دیکھنا جیسے راز کو راز رکھنے کی درخواست کر رہی ہو۔ وہ اس کے آنے پہ تواضع کرنا میں واقعی نہ سمجھ سکا اور خود سے زیادہ غصہ مجھے پھپھو پہ آیا۔ وہ ماں تھیں، میں ایک نا تجربے کار لابالغ لڑکا، مگر انہیں تو کھٹک جانا چاہیے تھا کہ یہ کون سی ٹیوشن ہے جو 3 گھنٹے بند کمرے میں اکیلے ہی پڑھائی جاتی ہے۔ قبر سے بھی نکال لاؤں گا میں اسے۔ وہ سمجھتا کیا ہے، سجاد کی عزت اچھالنا اتنا آسان نہیں۔ اس کی بیاہی بہنوں کو بھی طلاقیں دلوا کے گھر میں نہ رولا تو نام بدل دینا۔ وہ دھاڑتا ہوا گھر سے نکلا۔ سجاد رک جا، عقل سے کام لے، بات پھیل جائے گی، رک تو۔ پھپھو پیچھے لپکی مگر وہ نکل چکا تھا۔ پھر انہوں نے گمسم بیٹھے سفیر کو جھنجھوڑا۔ جا سجاد کے پیچھے جا، کہیں وہ کچھ غلط نہ کر ڈالے۔ اس سے غلط کیا ہوگا جو سویرا نے کیا ہے؟ اس کے لہجے میں تپش ہی تپش تھی۔ پھر اس نے کاندھوں سے ماں کے ہاتھ ایک جھٹکے سے اتارے۔ دوسروں کے لیے تو خیر، آپ نے کیا اچھائی دکھانی تھی؟ اس نے اچٹتی سی نظر مجھ پہ ڈالتے ہوئے ماں سے کہا۔ کم از کم اپنی اولاد کے لیے ہی سگی ہو جاتی۔ پھپھو زمین پہ بیٹھ کے رونے لگی۔ پتہ نہیں کیوں مجھ سے دیکھا نہیں گیا اور میں گھٹنوں کے بل ان کے پاس بیٹھ کر انہیں پانی پلانے لگا۔ سجاد نے جو کہا وہ کر دکھایا۔ قبر سے نکال کر تو نہیں، البتہ وہ انہیں ریلوے اسٹیشن سے ضرور پکڑ لایا۔ کوئٹہ جانے والی ٹرین پھپھو کی خوش قسمتی یا سویرا کی بدقسمتی کی وجہ سے 2 گھنٹے لیٹ ہو گئی تھی، اس لیے دونوں سجاد کے ہاتھ لگ گئے۔ اس کا ایک دوست ایس ایچ او کا بیٹا تھا، اس لیے سویرا کا نام آئے بغیر اور پریس تک خبر پہنچے بغیر اس نہجار ٹویٹر کو تو آسانی سے اندر کر دیا گیا اور سویرا کا مٹیالہ رنگ پھپھو نے مار مار کر نیلو نیل کر دیا۔ بس کریں پھپھو، مار دیں گی کیسے؟ میری شامت آئی تھی جو میں بیچ بچاؤ کرنے آ گیا۔ سویرا تازی تازی محبت کی ماری جدائی کا غم لیے چوٹ کھائی ناگن کی طرح مجھ پہ بل پڑی۔ مر جا، اللہ کرے تجھے کیڑے کھائیں۔ تو نے ہی بکا ہوگا سرجی کا نام، ورنہ کسی کو پتہ نہ چلتا۔ گناہ میسنا پہلے مجھے بلیک میل کرتا رہا، پھر اپنی آئی پہ آ کے رہا۔ ذلیل کمینے، منہ سے بکتا تو صحیح کہ تجھے کیا چاہیے تھا، میں دے دیتی اور تیرا منہ کچھ دن اور بند رہنے دیتی، لیکن تو۔ پھپھو آنکھیں پھاڑے کبھی مجھے تو کبھی گالیاں کوستی سویرا کو دیکھنے لگی۔ تمہیں پتہ تھا کیسر؟ کچھ دیر کی کوشش کے بعد انہوں نے پھنسی پھنسی آواز میں بے یقین سے لہجے میں پوچھا۔ نمک حرام، احسان فراموش، یہ صلہ دیا ہے میری قربانیوں کا۔ اس کے بعد پھپھو کی چپل تھی اور میں۔ قربانیاں؟ میں کمر سے ہلاتا، دوسرے ہاتھ سے اپنی کھوپڑی پہ چپل کے وار کا بچاؤ کرتا ان قربانیوں کے بارے میں اپنی یادداشت کھنگال رہا تھا۔ کیسی قربانیاں؟ کبھی بقر عید پہ تو قربانی کی نہیں، اور کون سی قربانی؟ ہائے بلبلاتے ہوئے میں نے سوال کیا۔ تجھے اس دن کے لیے پالا پوسا، اپنے بچوں کے منہ کا نوالا تیرے منہ میں ڈالا۔ اپنے بچوں کے منہ کا نوالا؟ کیا ضرورت تھی ایسی مہربانی کی پھپھو؟ اپنے بچوں کے منہ میں ہی ڈال دیتی، وہ روکھا پھیکا باسی نوالا۔ ہائے، میں مار کھاتا ہائے ہائے کرتا سارے حساب کتاب بھی کھولتا جا رہا تھا۔ کیا چھڑا گنبا ہے بے فیض نے میری پیٹ میں، میری عزت اچھال کے، بے غیرت انسان، تیری بھی بہن لگتی ہے وہ؟ ارے واہ! میں اچھل کے پھپھو کی دسترس سے قدرے دور ہوا۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کے بانپنے لگی۔ میری کہاں سے بہن ہونے لگی؟ جن کی بہن ہے وہ سنبھالتے، میں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے عزتیں سنبھالنے کا۔ پھپھو کی مہربانی سے سویرا کی پھیلائی یہ ڈس انفارمیشن جلد ہی سجاد اور سفیر تک بھی پہنچ گئی۔ سجاد تو مجھے پھاڑ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کر کے بیٹھنے میں ہی عافیت جانی۔ باہر نکل احسان فراموش انسان، وہ باہر داڑ رہا تھا اور میں ذہن پہ زور ڈال رہا تھا کہ آخر ماں بیٹے کو کون سے ایسے احسان یاد آ رہے ہیں جو مجھے یاد نہیں آ رہے۔ سفیر بچاؤ! باتھ روم کا دروازہ کھول کر سفیر تولیے سے سر رگڑتا باہر نکلا تو میں نے فریاد کی۔ جواب میں وہ ایک تیز نظر ڈال کے آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سفیر! میں اسے پھپھو سجاد کی طرح کھل کر احسان فراموش تو نہیں کہہ سکا، مگر جتا ضرور دیا۔ میں کتنی بار تمہارے کام آیا، تم مجھے اس مصیبت سے نہیں بچا سکتے۔ میں سجاد بھائی کے ہاتھ لگ گیا تو وہ حشر کر دیں گے مجھے۔ مارتے مارتے ان کی سانس بھی تو نہیں پھولتی پھپھو کی طرح۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کیسر۔ وہ سنجیدہ تھا اور اس کا لہجہ گلے سے بھرپور۔
اگر تم سویرا کو بلیک میل کرتے رہنے کے بجائے گھر میں کسی کو آگاہ کر دیتے تو یہ مصیبت نہ کھڑی ہوتی۔ ہم بر وقت کوئی کام کر لیتے، کم از کم عزت سے کھیلنے کا موقع تو نہ ملتا اس گھٹیا انسان کو۔ لیکن سفیر، میں نے وضاحت کرنا چاہی، ٹھیک ہے امیوں سے چار بھائی کا رویہ تمہارے ساتھ کبھی بھی ٹھیک نہیں رہا، مانا تمہارے ساتھ اس گھر میں بہت ناانصافیاں ہوئی ہیں، لیکن تم نے ان کا بدلہ بہت غلط انداز میں لیا ہے۔ ایک لڑکی کی زندگی برباد ہوتے ہوتے رہ گئی ہے۔ سوچو وہ اسٹیشن پر پکڑی نہ جاتی تو کبھی واپس نہ آتی، یا چند دن بعد واپس آتی تو ہم کیا منہ دکھاتے دنیا کو۔ لیکن یقین کرو سفیر، مجھے ان دونوں کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ خدا کی قسم، تم جھوٹی قسمیں بھی کھا سکتے ہو، آج پتا چلا ہے۔ اس نے استہزائیہ ہنگارہ بھر کے گویا میری وضاحت کو چٹکیوں میں اڑا دیا۔ میں نے تو ایک آدھ بار یوں ہی تکا سا لگایا، یہ بلیک میلنگ والی بات سویرا ایسے ہی اڑا رہی ہے، وہ جھوٹ کیوں بولے گی؟ اپنے آپ سے توجہ ہٹا کے میری جانب کروانے کے لیے میں نے چڑ کے کہا، میری گردن ہی پتلی ملتی ہے اس گھر میں سب کو، چاہے وہ تم ہو چاہے تمہاری بہن، دیکھ لو اب وہ مزے سے بیٹھی ہوگی اور تم تینوں کے تینوں مجھ پہ چڑھ دوڑے ہو۔ سفیر کو سوچ میں پڑے دیکھ کے میں نے اس غلط فہمی کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا۔ یہ ہے ساری بات، میرے فرشتوں کو علم نہ تھا کہ پڑھائی کے بہانے وہ انسان سویرا کو اس قسم کی ٹیوشن دے رہا ہے، ورنہ یقین کرو میں کبھی یہ بات نہ چھپاتا، کم از کم تمہیں تو بتا ہی دیتا۔ سفیر نے چند سیکنڈ تک مجھے گھورا، اس کے بعد کمرے سے نکل گیا۔ اس نے نہ جانے میرے سچ کو کس طرح اپنی ماں اور بھائی کے لیے قابل ہضم بنایا کہ میری گلو خلاصی ہو گئی، مگر یہ میری خام خیالی تھی۔ اس مصیبت سے نکلنے کے بعد میں ایک بڑی مصیبت میں گرفتار ہونے والا تھا۔ کہاں جا رہے ہو کیسر بیٹا؟ شہد میں ڈوبی یہ آواز پھپھو پہ سوٹ کر رہی تھی، نہ لفظ بیٹا۔ میں نے غور سے پہلے انہیں دیکھا، پھر اپنے آپ کو، دونوں وہی تھے، نہ وہ بدلی تھی نہ میں۔ پھر لہجہ اور طرز تخاطب کیسے بدل گیا؟ جی کالج اکلاتے ہوئے میں نے جواب دیا، ناشتے کے بغیر؟ انہوں نے کمال معصومیت سے یوں سوال کیا جیسے آج کوئی غیر معمولی واقعہ ہو گیا ہو۔ جی ابھی بنا دیتا ہوں، مرے مرے انداز میں کہتا میں کچن کی جانب بڑھا۔ ارے ناشتہ تو میں بنا چکی ہوں، مسکراتے ہوئے مسلسل اجنبی اجنبی سی لگ رہی تھی۔ سب کے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی؟ میرے لیے؟ ہاں تمہاری پسند کے فرینچ ٹوسٹ، لیکن مجھے تو فرینچ ٹوسٹ زہر لگتے ہیں، بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، اور پھر میں بچاؤ کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ کہیں پھپھڑ کے پھپھو کچھ دے ہی نہ مانے۔ تو پراٹھا کھا لینا، قیمے کا بناؤں؟ قیمہ؟ میرا؟ مجھے لگا سننے میں غلطی ہوئی ہے اور پھپھو نے میرا قیمہ بنانے کی دھمکی دی ہے۔ آؤ اندر آؤ، وہ میرا بازو دبوچ کے مجھے کچن لے گئی۔ فریج کے نزدیک رکھی چھوٹی سی ٹیبل کے گرد دھری 3 کرسیوں میں سے ایک پہ مجھے بٹھایا، جو آج سے پہلے ان کے 3 ہونہاروں کے لیے مخصوص تھی، اور گرم گرم سرخ سرخ قیمے والے پراٹھے کے لقمے ملائی والی دہی میں ڈبو ڈبو کے خود میرے منہ میں ڈالے۔ ہکا بکا ہونے کی وجہ سے میرا منہ پہلے ہی کھلا ہوا تھا، اس لیے کم از کم انہیں منہ کھولنے پر اصرار نہ کرنا پڑا۔ بعد میں دودھ پتی کا فل سائز مگ۔ لو کچھ کھایا پیا کرو، پڑھتے ہو، تمہیں تو اچھی خوراک کی ضرورت ہے۔ پھوپھو، میں نے گرم گرم چائے کا گھون بھرتے ہوئے یاد دلانے کی کوشش کی، میں پچھلے 8 سالوں سے پڑھ رہا ہوں، میں اگلی پچھلی ساری کسریں نکال دوں گی۔ وہ شرمندہ ہوئے بغیر بولی، ساری عمر میں ان نالائکوں کے پیچھے بھاگتی رہی، تمہیں نظر انداز کیا، اور یہ میرے کس کام آئے؟ نہ بیٹی کسی کام، نہ بیٹے ہمدرد، ان سے اچھے تو تم ہو۔ آج تمہاری قدر محسوس ہو رہی ہے مجھے۔ آج؟ میں سوچ میں پڑ گیا، آج میں نے ایسا کیا کیا ہے پھپھو؟ ہاں کل آپ کا دوپٹہ ضرور ڈائی کروا کے لایا تھا، میرا بچہ کتنا بھولا، کتنا سادہ، کتنا سیدھا ہے۔ وہ چٹاچٹ میری بلائیں لینے لگی، پھر یہ عقدہ بھی جلد ہی کھل گیا۔ ابھی میں اس نئے نویلے لاڈ اور پیار کے مزے نہ لوٹ پایا تھا، فی الحال حیرت کے پہلے مرحلے سے ہی ابھرنے کی صحیح کر رہا تھا۔ پھپھو نے تمہید باندھنے کے بعد مجھے الرٹ کر دیا، تم سے اپنے دل کی بات نہ کروں تو کس سے کروں؟ تمہارے علاوہ اور کون ہے اس گھر میں میرا سچا ہمدرد؟ قسم سے اتنی پریشان تو میں تب بھی نہ تھی جب سجاد کے ابو گزرے تھے۔ جی وہ تو مجھے پتا ہے، میں نے متانت سے سر ہلایا۔ وہ قدرے چونکی، کسی طنز کا شائبہ میرے چہرے سے تلاشنے کے لیے گھوری ڈالی۔ جواب میں نے تھوبڑے کو اور بھی مسکین اور برخوداروں والا بنا لیا، جس پہ مطمئن ہوتے ہوئے وہ مزید کہنے لگی، سویرا نے جو کالک تھوپی ہے، سوچتی ہوں اس کے بعد کون اسے اپنائے گا؟ کہاں کروں گی میں اس کلموہی کی شادی؟ کسی کو پتہ نہیں چلا ہے پھپھو، میں نے اطمینان سے ان کا خاص الخاص میرے لیے بنایا حلوہ ٹھوستے ہوئے کہا۔ جہاں مرضی کر دیں اس کلموہی، میرا مطلب ہے سویرا کی شادی۔ نہیں بیٹا، ایسے معاملوں کی بھنک تو پڑ ہی جاتی ہے، اور وہ مردود، وہ سر اگر کل کلاں کو وہ پھر سے کہیں نکل آیا اور سویرا کی شادی شدہ زندگی میں دخل دینے لگا تو پھر؟ ہاں یہ تو ہے، میں نے چمچہ بھر کے منہ میں ڈالتے ہوئے تائید کی۔ آنکھوں دیکھی مکھی کون نگلتا ہے؟ میرے بیان پہ پھپھو کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ واقعی یہ تو سوچنے والی بات ہے، بلا گھر سے بھاگنے والی لڑکی سے کون شادی کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کر بھی سکتا ہے، پھپھو نے فوراً کہا، اور پھر کچھ ہچکچاتے کچھ شرماتے ہوئے وضاحت کی، کوئی ایسا جس کا دل ہیرا ہو، احسان فراموش اور نمک حرام نہ ہو۔ میرے کان بھی کھڑے ہوئے اور رونگٹے بھی۔ ایک سیکنڈ میں معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا۔ میں نے حلوے کی پلیٹ سائڈ پہ رکھی، منہ میں جو باقیات تھیں ان کی مٹھاس کو کرواہٹ میں بدلتے محسوس کیا، اور ایک کروا گھونٹ لے کر ہلکا سا ہنکاڑا۔ پھپھو،
میری ناقص رائے کے مطابق آپ کو جوش سے نہیں ہوش سے کام لینا چاہیے۔ بات کی نزاکت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سویرا پہ اس وقت عشق کا بھوت سوار ہے۔ آپ دل کے ہیرے یا شکل کے زرکون والے کو بھی لا کے اس کے سامنے کھڑا کر دیں گی تو اس سے نہ جچے گا۔ وہ اس وقت اپنے اسی ٹیچر سر کے لیے پاگل ہو رہی ہے۔ میری مانو تو اس کا دل رکھ لیں اور اپنی عزت اسی ٹویٹر سے شادی کروا دیں سویرا کی۔ سوچا تو میں نے بھی یہی تھا، حالانکہ وہ چونٹیوں بھرا کباب، وہ مرتود 35 سال کا آدھا گنجا جس نے نہ جانے میری بھولی بالی معصوم سی بچی کو کون سے تعویذ گھول کر پلائے تھے جو وہ اس کی باتوں میں آ گئی۔ وہ کیا پلائے گا؟ یہی معصوم بھولی بالی روز پیپسی میں نیم کو گھول کر پلاتی تھی۔ میں سوچ کے رہ گیا۔ وہ سجدہ تو نہیں میری سویرا کے ساتھ، لیکن میں نے سوچا چلو سویرا کی خوشی اسی میں ہے تو یہی صحیح۔ دل آ جائے گدے پہ تو پھر کیا چیز ہے، اسی کو داماد بنا کے صبر شکر کر لوں گی، کم از کم عزت تو رہ جائے گی۔ لیکن سجاد کی جلد بازی اور گرم مزاجی نے معاملہ خراب کر دیا۔ اس نے 4 دن تھانے میں بند کر کے اسے وہ پھینٹی لگوائی ہے کہ اب وہ سویرا کا نام سن کر کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے۔ میں گئی تھی اس کے پاس، مگر وہ پٹھے پہ ہاتھ نہیں رکھنے دیتا۔ کہتا ہے جس کا بھائی اتنا ہٹ چھٹ ہو اس سے شادی کر کے میں نے مرنا ہے کیا؟ یہ تو ہے پھپھو، سجاد بھائی کو شاید ہی کوئی سالہ بنانے کی غلطی کرے، کوئی پاگل ہی ہوگا۔ میں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں انہیں کچھ باور کرانا چاہا۔ وہ جس بز ہوئی۔ اب ایسا بھی ہونہار نہیں ہے، بہن کو بگانے والے کا یہی حال کرنا تھا اس نے۔ ہاں البتہ بہن کو بیانے والا تو اس کے لیے قابل احترام ہوگا، بہنوئی کی تو عزت کرے گا ہی۔ تم دیکھنا ذرا شکایت نہ ہوگی تمہیں۔ وہ کھل کے سامنے آ گئی۔ میں اچھل کے رہ گیا۔ مگر پھپھو، اگر مگر نہ کرو، اب میرے بیٹے ہو تو بیٹا بن کے دکھاؤ۔ انہوں نے میرا گال ایسے لاٹ سے پکڑا جیسے میرے انکار کے بعد نوچ کے رکھ دیں گی۔ میں نے سویرا کو کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا۔ وہی لولا لنگڑا بہانہ جو کزن سے شادی سے بچنے کے لیے عموماً کام آتا ہے۔ یہ تو تمہاری شرافت ہے، دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ میں کہاں اس کے قابل، میرا مطلب ہے کہ کہاں وہ کہاں میں۔ کوئی بات نہیں، زندگی موت کا معاملہ ہو تو مروار بھی حلال ہو جاتا ہے۔ تم تو پھر بھی دانستہ وہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ سویرا کبھی نہیں مانے گی۔ ایک اور نظر جلدی سے تراشا، نہ اس کا دل راضی ہوگا اور میں زبردستی کسی کو ایسی کی تیسی اس کی مرضی کی۔ پھپھو نے میری بات کاٹ کر دانت کچکچاتے ہوئے کہا، دکھا دی ہے میں نے اسے اس کی اصلیت، دبک کر بیٹھ گئی ہے اب وہ، جہاں میں کہوں گی وہیں سر جھکا دے گی۔ یہ ظلم ہے پھپھو، میں کر رہا، یہ اس کی سزا ہے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، یہ مجھ پہ ظلم ہے۔ مجھے کس بات کی سزا مل رہی ہے؟ سبق آپ اسے سکھانا چاہتی ہیں یا مجھے؟ کیا مطلب؟ میرے ہمت کر لینے کے باوجود انہیں یقین نہ آیا کہ میں انکار کر رہا ہوں۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ یہی کہ میں سویرا سے شادی نہیں کروں گا۔ دل کڑا کے میں نے کہہ دیا۔ تمہاری اوقات ہے انکار کی؟ وہ اپنی اصل جون میں آ گئی۔ تم 2 ٹکے کے انسان، ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والے، میری جان سے بیٹی کے لیے تم انکار کرو گے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ احسان مانو جو سویرا جیسی لڑکی مل رہی ہے۔ پہلے تو یہ غلط فہمی دور کر لیجئے کہ میں آپ کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوں۔ یہ گھر میرا ہے اور جس طور پر سجاد بھائی بیٹھے ہیں وہ بھی ابا جی کا ہے۔ ٹکڑوں پہ آپ پل رہے ہیں۔ یہ ہمت شاید پچھلے 2 دن سے ملتے ترمال کی وجہ سے آئی تھی۔ دیسی گھی میں ڈوبے پراٹھے، یخنی، حلوے اور پھل کام آ رہے تھے۔ میری تری لگانے پر پھپھو پورے سرار طریقے سے مسکرائیں۔ بچے، وہ گھر اور دکان سالوں پہلے سجاد کے نام بیچ چکے ہو تم۔ بیچ چکا ہوں، مگر کب، کیسے، وہ بھونج کر رہ گیا۔ کب کیسے والی بات جانے دو، تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا یہ کھیل۔ ہاں، ثبوت کے طور پہ پکے کاغذ دکھا سکتی ہوں تمہیں، شاید تمہیں یاد آ جائے کہ تم نے ان پہ کب سائن کیے تھے۔ مگر ان سب کا کیا فائدہ؟ حاصل بحث تو یہ ہے کہ اب تم مکمل طور پہ ہمارے رحم و کرم پہ ہو۔ کہاں جاؤ گے ہم سے بگاڑ کر؟ داماد بن کے رہو اور مزے کرو۔ اب تو ہرگز نہیں، یہ جانے کے بعد تو بالکل بھی نہیں کہ آپ لوگ صرف سنگ دل اور مطلب پرستی نہیں، دھوکے باز اور جعل ساز بھی ہیں۔ میں نے اپنے 2-4 سوٹ اٹھائے، بیگ میں ٹھونسے اور نکلنے لگا۔ جا رہے ہو تو یہ سن لو کہ یہاں سے کوئی منانے نہیں آئے گا۔ ہاں 2 مہینے دیتی ہوں، 2 مہینوں کے اندر اندر خود لوٹ آئے تو چپ چاپ بغیر کسی سوال جواب کے تمہارا نکاح سویرا سے پڑھا دوں گی، ورنہ شکل بھی نہ دکھانا اپنی۔ میں رکا، ایک سحر خون نظر ان پر ڈالی۔ ان کا چہرہ آج سے پہلے مجھے کبھی اتنا مکروہ، اتنا بھیانک نہیں لگا تھا۔ نہیں آؤں گا، کبھی بھی نہیں۔ میں اتنے یقین سے بولا کہ ان کی شیطانی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی۔ شاید ان کی یہ خوش فہمی کمزور پڑنے لگی کہ میں کبھی ہار مان کے واپس لوٹوں گا۔ میں ہرگز نہیں جاؤں گا، کبھی بھی نہیں۔ اپنے واحد دوست کا عمران کی منت سماجت کرنے کے بعد مجھے بمشکل اس کے گھر چند دن سر چھپانے کی جگہ ملی تھی، اور ابھی میں اس ٹور نما کمرے کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ سفیر آ گیا۔ وہ میرے اکلوتے دوست سے بھی واقف تھا اور اس کے ٹھکانے سے بھی، اسی لیے سیدھا وہیں چلا آیا اور میں نے بھی اسے دیکھتے ہی چلا کر اعلان کر دیا، میں ہرگز نہیں جاؤں گا، کبھی بھی نہیں۔ تمہیں لینے کون آیا ہے؟ سفیر نے منہ چڑھایا۔ یہ لو پکڑو۔ اس نے ایک اخبار مجھے تھمایا۔ پکڑ لیا۔ اب جاؤ۔ صرف پکڑو نہیں، پڑھو بھی۔ میرے گھر چھوڑنے کی خبر چھپ بھی گئی؟ الو، اس میں چھپے ایک اشتہار کی وجہ سے آیا ہوں میں۔ اسے پڑھو اور اس کے بارے میں سوچو۔ کب تک دوست کے گھر پڑے رہو گے، اور وہ بھی ایسے کمینے دوست کے گھر؟
जो घर आए मेहमान को एक गिलास पानी पिलाने का रवादार नहीं। 1 घंटे का रास्ता है, मर रहा हूँ प्यास से। इश्तिहार? मैंने ज़ेरे लब दोहराते हुए अखबार खोला। जी हाँ, आपने दुरुस्त पहचाना। ये वही इश्तिहार है जिसने मेरी ज़िंदगी बना दी। मैं फिर से जी उठा था। ज़रूरत है एक गेट कीपर की। असलहा लाइसेंस होना ज़रूरी है। उम्र 40 से। दफ़ा? मैंने इस पे कट लगाया, दूसरे इश्तिहार पे नज़र दौड़ाई। वो किसी ज़रूरत बराए खानसा माँ का था। ला हौला वला। अच्छा मजाक किया है सफ़ीर ने। अब मेरी यही तो औकात रह गई है कि मैं चौकीदारी या खानसा मागेरी करूँ। चंद एक और इश्तिहार भी हैं, लेकिन वो इनसे भी ज़्यादा संगीन नोयत के मजाक थे, क्योंकि मेरी क्वालिफ़िकेशन इनके मतलूबा मेयार के आस-पास भी नहीं फटकती थी। मैंने फ़ौरन सफ़ीर का नंबर घुमाया। तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? ख़राब तो अब तुम्हारा होगा, क्योंकि सुना है पैसा अच्छे-अच्छों का दिमाग ख़राब कर देता है। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे पैसे पे, मुझसे नहीं होगा ये। तुम मरो फिर सड़कों पे, मुझे कौन सा शौक है तुम्हें मजबूर करने का। यूं ही पढ़ा तो सोचा तुम्हें बता दूं, तुम्हारा भला हो जाएगा। कब तक तो उसके घर पड़े रहोगे? वो तो ठीक है, मगर काम की तलाश मुझे भी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं कुछ भी कर लूँ। करना पड़ता है दोस्त, मजबूरी में समझौता करना पड़ता है। हाँ, मजबूरी। मैंने ठंडी सांस भरी। शायद ठीक कहते हो तुम, मुझसे ज़्यादा मजबूर कौन होगा। यानी तुम राज़ी हो? वो चहका। राज़ी हूँ। जिंदगी रहने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, वरना तुम्हारी वालिदा और भाई ने तो सड़क पे लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। न चाहते हुए भी मैंने इसे ताना दे दिया। इस तानेबाजी में वक्साया करने के बजाय तुम इंटरव्यू की तैयारी पकड़ो। तुम्हारे जैसे न जाने कितने पहुंचे होंगे वहाँ। मुकाबला सख्त है प्यारे, लेकिन यार मैं चला तो जाऊँ, ज़रूरी तो नहीं कि सेलेक्ट भी हो जाऊँ। क्यों, तुम में किस बात की कमी है? उम्र की, तजुर्बे की, और हाँ, लाइसेंस और सर्टिफिकेट की भी। क्या मतलब? कैसा लाइसेंस, कैसा सर्टिफिकेट? असलहे का लाइसेंस? अबे, वो चीखा जैसे किसी ने इसे सुई चुबोर डाली। और कुकिंग के सर्टिफिकेट वो कहाँ से लाऊंगा? ठीक है, फूफा अपने साथ किचन में लगाए रखते हैं, मगर सच पूछो तो इतने साल इनकी मगजमारी के बावजूद मैंने कख नहीं सीखा। सिर्फ आटा गूंदने, रोटी पकाने, अंडा फ्राई करने, ब्रेड टोस्ट करने और चाय बनाने। वो मुझे खानसा माँ रखने से तो रहे। इसी तरह गेट कीपर के लिए ना सिर्फ लाइसेंस शुदा असलहा का होना ज़रूरी है, बल्कि उम्र भी वो 40 से 45 साल मांग रही हैं। 7-10 साल का तजुर्बा भी। चलो लाइसेंस में किसी तरह बनवा भी लूँ, तो उम्र? चुप कर, इसने चिल्लाकर मेरी जुबान के आगे ब्रेक लगाई। क्या बकबक करता जा रहा है? कौन सा इश्तिहार पढ़ डाले हैं तूने उल्लू? मैं तुझे कुछ और दिखा के आया था। नीचे वाले इश्तिहार पे नज़र डाल। वो नहीं यार, इन्हें तो चाहिए एमबीए, बीबीए, सीए वगैरह वगैरह। मेरी तो बीए की सनद भी बेचारी और लंडोरी सी है। नालायक गधे। सबसे नीचे ज़रूरत रिश्ता के कालम में जिस इश्तिहार के गिर्द मैंने दायरा लगाया हुआ है वो। क्या रिश्ता? मैंने फ़ोन फेंका और नीचे गोल मोल करके फेंके गए अखबार को उठाकर बेताबी से पढ़ने लगा। अगले रोज़ मैं दर्जशुदा पते पे दिए गए वक्त से 15 मिनट पहले पहुंच गया। कामरान की मिन्नत करके इसका ब्लैक सूट भी लेकर पहन लिया। खुशबू छिड़क के जल से बाल जमाए, खुरच खुरच कर शेव बनाने के बाद मैं खुद को खासा मोजिज़ और हैंडसम लग रहा था। तैयार हो? देर न करते ना, सफ़ीर ने फ़ोन पे कहा था। बस निकल रहा हूँ। कहो तो मैं आ जाऊँ मोरल स्पॉट के लिए? जी नहीं शुक्रिया, मैंने भुना के फ़ोन बंद कर दिया। वो शायद मेरा पता साफ करने के लिए आना चाहता था। दरअसल इसके बारे में कोई भी हतमी और यकीनी राय देना खासा मुश्किल काम है। अभी वो आपके काम आ रहा है और अभी आपका काम तमाम कर रहा है। तो डर तो नहीं रहा? अभी मैंने कमरे से पहला कदम ही बाहर निकाला था कि इसका फ़ोन दोबारा आ गया। अभी तो नहीं, मैंने सच बताया। लेकिन क्या पता इसकी शक्ल देखने के बाद लगे। ज़ाहिर है जो करोड़पति शख्स अपनी इकलौती बेटी के लिए मुझ जैसे यतीम लावारिस बेघर और मामूली तलीम याफ्ता शख्स को पसंद कर लेगा। अंदाज़ा करो कि इसकी बेटी किन सिफ़ात की मालिक होगी। लंगड़ी, कानी, बहरी, गूंगी, डंडी, कुछ भी तो हो सकती है। ये भी हो सकता है नुक्स इसकी शक्ल सूरत में नहीं, आदतों में हो। मिजाज की कानी हो। नहीं नहीं, मैं घबरा गया। अल्लाह की बनाई शक्ल सूरत में कमी बेशी पे मैं सब्र करके गुजारा कर सकता हूँ, मगर किरदार में कमी हरगिज़ नहीं। मैं ये तहैया करके गया था कि अगर तो किस्मत मेहरबान हो गई और इस मजबूर बेबस बाप ने मुझे बतौर दामाद पसंद कर लिया, तो मैं तरसे हुओं की तरह बाछें फैलाता सहरा बांध के नहीं बैठ जाऊंगा, बल्कि आखिरी फैसला लड़की से मिलने के बाद करूंगा, इसे अच्छी तरह से जांचने परखने के बाद। अगर तो वो करोड़पति अपनी नकचड़ी या किसी हद तक आवारा और भवड़ा सी बेटी की नाक में नुकील डालने के लिए मुझे इस्तेमाल करना चाहता है, तो मैं साफ इनकार कर दूंगा। शेख चिली की तरह मंसूबे बनाते बनाते बिलाखिर मेरा नंबर भी आ ही गया। टाई की नोक दुरुस्त करते हुए मैं अंदर दाखिल हुआ। तो केसर महमूद, क्वाइफ तो तुम्हारे पढ़ लिए हैं मैंने, कुछ खुद अपने बारे में बताओ। इस 55-56 साला 6 फीट के सेहतमंद और कड़क हुए शख्स ने गंभीर और रोबदार आवाज़ में पूछा, जो मेरे बिल्कुल सामने कीमती गरे सूट में टांग पर टांग धरे बैठा था, बेशकीमत सुगार होंठों में दबाए। वो करीम बख्श रंधावा थे। जी मैंने खुश्क होता गला थूक निगल कर गीला करना चाहा। सब कुछ इनके हाथ में तो था, अब खुद से क्या बताता। सिगरेट पीते हो? जी बिल्कुल नहीं। शराब? ला हौला वला। मेडिकल रिकॉर्ड कैसा है?
جی بہت اچھا، اس سوال کا جواب میں نے فخریہ دیا۔ ہیپاٹائٹس، دمہ، شوگر وغیرہ؟ جی بالکل بھی نہیں، میں نے سینہ پھیلایا۔ تم نے کوئی میڈیکل رپورٹ منسلک نہیں کی اپنے وائف کے ساتھ؟ اینی وے میں کچھ ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہوں، میری تسلی کے لیے وہ کروا لو۔ جی ٹیسٹ؟ کچھ بلڈ ٹیسٹ ہیں، گھبراؤ نہیں، وہ ٹیسٹ نہیں ہے جن کے رزلٹ اور سرٹیفکیٹ اس وقت میرے ہاتھ میں ہیں۔ انہوں نے میری میٹرک کی سند اور BA کی سند پہ ایک تحقیرآمیز نظر ڈالتے ہوئے انہیں کسی بیکار سی چیز کی طرح ٹیبل پہ پھینکا جن پہ بڑا واضح سگریٹ لکھا ہوا تھا۔ اس انٹرویو میں انہوں نے مجھ سمیت 3 اور لڑکوں کو اگلے مرحلے کے لیے سلیکٹ کیا تھا، اور وہ تینوں بھی میری طرح مکمل یتیم اور بے روزگار تھے۔ پتہ نہیں ان کا معیار کیا تھا۔ ہم چاروں ایک ہی لیب میں ٹیسٹ کروانے بھیجے گئے، اور قسمت کی بات کہ میری تمام رپورٹس ان کے مقابلے میں کریم بخش صاحب کو کہیں زیادہ تسلی بخش لگیں۔ یعنی مجھے انہوں نے اپنا داماد بلکہ گھر داماد بنانے کا عندیہ ظاہر کر دیا۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اپنی جانب سے ساری تسلی کر لینا بیٹی کے باپ کا حق ہے۔ تمہیں ان 22 لڑکوں میں ترجیح اس لیے نہیں ملی کہ تم کوئی 30 مار خان ہو۔ تم سے زیادہ تعلیم یافتہ، زیادہ خوش عقل اور زیادہ یتیم لڑکے آئے تھے۔ تعلیم یافتہ اور خوش عقل زیادہ ہونے والی بات تو سمجھ میں آ گئی، مگر یتیم زیادہ ہونے والی اصطلاح سر سے گزر گئی۔ یہ تمہاری خوش قسمتی تھی کہ میڈیکلی تم ان سب سے زیادہ فٹ ہو، یعنی تمہاری واحد کوالیفیکیشن یہ ہے۔ اب یہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم اپنی اس اکلوتی صلاحیت اور قابلیت کو کب تک اور کس حد تک برقرار رکھتے ہو۔ سگریٹ نہیں پیتے، اچھی بات ہے، مگر کبھی پیو گے بھی نہیں۔ یہی پابندی دوسری چیزوں کے بارے میں بھی ہے، اور ذرا سی خوشحالی آ جانے پہ ان رشتہ داروں کے پاس جانے کو عموماً دل ہمکتا ہے جن سے دتکارے گئے ہوں۔ یہ غلطی مت کرنا۔ میں نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ اس قسم کے مطلبی اور طوطا چشم رشتہ دار سوائے دل کی بیماریوں اور ہائی بلڈ پریشر کے کچھ نہیں دیتے۔ جی جیسے آپ کی مرضی۔ میں ان کی شخصیت کے روب میں یہ بات بالکل فراموش کر گیا کہ میں ان کے صاحبزادی کو دیکھنے، جانچنے، پرکھنے کا فیصلہ کر کے یہاں آیا تھا۔ یہ بات تب یاد آئی جب پانی سر سے اونچا ہو چکا تھا۔ 4 دن، صرف 4 دن کے اندر اندر انہوں نے شادی کی سب تیاری اور انتظامات مکمل کر لیے۔ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں تقریب تھی، نکاح سے پہلے اسی صبح گھر پہ ہونا تھا۔ میرا بڑا دل چاہا اس موقع پہ پھپھو کو بلواؤں، انہیں دکھاؤں کہ شہر کے چند نامی گرامی افراد میں سے ایک کریم بخش رندھاوا میرے سسر بننے جا رہے ہیں، جنہوں نے بڑے دندراگ سے مجھے کہا تھا، شکر کرو میں اپنی سویرا کی شادی تم سے کر رہی ہوں، ورنہ تمہاری حیثیت کیا ہے جو کوئی تمہیں اپنی بیٹی دے۔ اب میں انہیں اپنی حیثیت دکھانے کو مچل مچل رہا تھا، مگر ساتھ ساتھ رندھاوا صاحب کی وارننگ بھی یاد آ رہی تھی جو انہوں نے واضح الفاظ میں دی تھی۔ واقعی خاصے زمانہ نشاز اور تجربے کار شخص تھے۔ کیسے بھانپ لیا تھا انہوں نے کہ میں اس موقع پہ ان دھتکار دینے والے رشتہ داروں کو ضرور یاد کروں گا۔ میں نے بڑی مشکل سے دل میں امڑنے والی اس خواہش کو دبایا۔ میری جانب سے صرف کامران اور سفیر شریک ہوئے۔ یار بھابی تو خاصی حسین ہے، کامران کی سرگوشی پہ میں نے پہلی بار دھیان دیا، ورنہ اب تک تو نئے نئے ملنے والے اس پروٹوکول کے خمار میں ہی گم تھے۔ حسین؟ میرے کان کھڑے ہوئے اور ساتھ ہی سفیر کی پیش گوئی یاد آئی۔ ہو سکتا ہے نقص اس کی شکل و صورت میں نہیں، مزاج اور عادتوں میں ہوں۔ میں نے بھی ٹی پنک اور موو کلر کے کنٹراسٹ کا قیمتی شرارہ پہنے اسٹیج پہ بیٹھی اپنی 3 گھنٹے پرانی بیوی کو غور سے دیکھا۔ بوٹا سا قد، دھودیا رنگت، تراشے ہوئے نقوش غزالی آنکھیں۔ یا اللہ کہیں سفیر کی بات سچ نہ ہو جائے، اتنی خوبصورت بیٹی کی شادی تبھی کوئی اخباروں میں اشتہار دے کر مجھ جیسے لاوارث بے روزگار سے کرتا ہے جب وہ سانپ کے گلے میں چچوندر ثابت ہو رہی ہو۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے اس کے دلکش چہرے سے نظر ہٹا کے اس کے پیروں پہ ڈالی۔ میرے دل میں شدت سے خواہش پیدا ہوئی کہ کاش پولیو سے اس کی ٹانگیں مریل اور پیر سوکھے ہوئے نظر آئیں، مگر 2 گلابی گلابی سے نرم پیر سنہری سینڈل کے فیتوں میں قید نظر آئے۔ میں نے صوفے کے آس پاس بے ساخی یا ویل چیئر کی تلاش میں نظریں دوڑائیں، وہ بھی ناپید۔ شاید گونگی یا بہری ہو۔ دل نے ایک اور سہارا تلاشنا چاہا، اور اسی پل اس کی کسی دوست نے جو اس کے برابر ہی بیٹھی تھی اس کے کان میں سرگوشی کی، جسے سن کر وہ نہ صرف شرمائی مسکرائی بلکہ آہستہ سے جواب میں کچھ کہا بھی۔ اب بس بھی کرو، پہلی بار ضرور دیکھ رہے ہو مگر آخری بار نہیں۔ کامران ہنستے ہوئے زہر لگ رہا تھا۔ کیسر؟ سفیر نے مجھے بات پہ تنہا پا کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے دل سوزی سے کہا، دیکھو سسرال کو اپنا گھر سمجھنا، ہماری ناک نیچی نہ ہونے دینا۔ اب تمہارا جنازہ ہی اس گھر سے اٹھنا چاہیے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں ہتھے سے اکھڑ گیا۔ میں مذاق نہیں کر رہا، یہ اب تمہاری زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے، پہلا اور آخری موقع خود کو ثابت کرنے کا، اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ اس نے ڈھکے چھپے الفاظ نے مجھے اوقات یاد دلا دی۔ واقعی میں تو ایک گیٹ کیپر یا خانسا ماں کی نوکری حاصل کرنے کے اہل میں بھی نہیں تھا۔ میں نے ایک حسرت بھری نظر اس کے دھلناپے سے سجے روپ پہ ڈالی اور سر داہ بڑھ کے سر چکا لیا۔ نہ جانے اس حسین و دلکش چہرے کے پیچھے سے میرے لیے کیا برآمد ہونے والا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے حجرہ عروسی میں قدم رکھا۔ بہت سے فلموں اور ڈراموں میں دیکھے سین یاد آ رہے تھے جن میں ایسی خوبصورت امیر زادیاں
اپنے باپ کے زر خرید دمادوں کے منہ پہ سگریٹ کے کش لگا کے دھواں چھوڑتی ہوئی انہیں عمر بھر نظر اور گردن نیچے رکھنے کی تلقین یا دھمکی دیتی نظر آتی تھی۔ یا اللہ، عزت رکھنا اسے اتنا ہی خطرناک ظاہر کرنا جتنا میں برداشت کر سکوں، ویسے بھی تو کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ آزماتا نہیں ہے۔ رکت بھرے انداز میں دعائیں مانگتا میں اس کے قریب گیا۔ خلاف امید وہ بڑی شرافت سے گھونگھٹ گرائے بیٹھی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے گھونگھٹ اٹھانے کی جسارت کی، ایک اور توقع پہ پانی پھر گیا۔ وہ گھونگھٹ کے اندر چھپی، سوٹیں نہیں لگا رہی تھی بلکہ شرمیلے انداز میں مسکرا رہی تھی۔ میں نے اسے پکارنا چاہا اور اچانک میری سٹی گم ہو گئی۔ حیرت انگیز طور پہ اس کا نام میرے حافظے سے دوڑ لگا چکا تھا۔ کیا مصیبت ہے، کیا نام تھا اس کا؟ روبینہ، ثنا، مونا، ہینا۔ میں ایک ایک کر کے کئی نام ذہن میں گنوانے لگا مگر کسی نام پہ ذہن میں جھماکہ نہ ہوا۔ اوہو، کون سا نام لیا تھا؟ مولوی صاحب نے نکاح پڑھاتے ہوئے۔ انسا، 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 میں دہرانے لگا مگر انسا کے آگے کچھ یاد ہی نہ آ رہا تھا۔ میں چپکے سے اٹھا الماری کی جانب بڑھا جس کے دراز پہ صبح ہی میں نے نکاح نامہ رکھا تھا۔ دراز کھولتے ہوئے میں نے پلٹ کے دیکھا، وہ سر اٹھائے بڑی بڑی بادامی آنکھوں میں حیرت سے مجھے تک رہی تھی۔ اس سے نظر چراتے ہوئے الماری کی پٹ کی آڑ لے کر میں نے نکاح نامہ کھول کے اس پہ جلدی جلدی نظریں دوڑائیں۔ انسا حمزہ کریم، ولد کریم بخش رندھاوا۔ ایک سکون بھرا سانس لیتے ہوئے میں الماری بند کر کے پلٹا۔ نام بھول جانے کی پاداش میں یہ نکچل ہی نخریلی امیرزادی نہ جانے میرا کیا حشر کر ڈالتی۔ حمزہ، میں نے لہجے میں ادب اور محبت کا مکسچر گھولتے ہوئے پکارا مگر عجیب گھگھیائی ہوئی سی گراہٹ نکلی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ بڑی سی مدھر آواز میں اس نے پوچھا۔ طبیعت؟ ہاں، طبیعت تو ٹھیک ہے۔ میں صورت اور آواز کا ایسا حسین سنگم دیکھ کے ہی بکھلا گیا۔ پانی پیجیے۔ چہرے پہ گھبراہٹ کے تاثرات لیے وہ بیڈ سے اتری۔ چوڑیوں، پازیب اور جھانجھروں کی سرگم نے میرے دل کی دھڑکن کو ایک الگ ہی تال دے ڈالی۔ ایک بوجھ سا روح سے ہٹتا محسوس ہوا۔ پانی؟ حنائی ہاتھوں میں پانی کا گلاس لیے وہ میرے سامنے تھی۔ آپ انکل رندھاوا کی حقیقی بیٹی ہیں؟ بڑے ہی خنک پن کے ساتھ میں نے پوچھا۔ وہ ہنس پڑی اور آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا یہ شادی آپ کی مرضی سے ہوئی ہے؟ میرے اس دوسرے سوال کا جواب بھی اس نے اسی پہلے والے انداز میں دیا، پورے ہوش و حواس میں۔ اس بار وہ شرمانے اور مسکرانے والی روایت کی ہیٹرک نہ کر پائی اور پانی کا گلاس میرے لبوں سے لگا دیا۔ آپ کی طبیعت تو بہت خراب ہو رہی ہے۔ اب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس اشتہار کے بعد میں جی کیسے اٹھا تھا۔ حمزہ جیسی بیوی واقعی عطیہ خداوندی تھی۔ اس میں وہ سب تھا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اتنی خوبیاں کہ روز درجن بھر سامنے آتی اور میں خدا کا شکر ادا کرتے کرتے نہ تھکتا۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اس سے بڑھ کر خوبصیرت، اور جس طرح گلاب کے ساتھ بے شمار کانٹے ہوتے ہیں اسی طرح میرے اس گلاب کے ساتھ ایک بڑا سا کانٹا تھا۔ کریم بخش رندھاوا، میرے سسر۔ جتنے خدشات مجھے حمزہ کے حوالے سے تھے وہ سارے کے سارے مجسم ہو کر سامنے آئے، مگر کریم بخش رندھاوا کی ذات سے منسلک ہو کر۔ شروع میں تو وہ میرے لیے ایک پہیلی کی مانند رہے۔ نہ میں ان کی طبیعت کو سمجھ پایا، نہ مزاج کو، نہ اس بات کو اپنی ہمہ صفت اور ہیرا سی بیٹی کے لیے جب ایک سے ایک عمدہ رشتہ مل سکتا تھا تو انہوں نے مجھ جیسے مارے بندے کا انتخاب کیوں کیا۔ لیکن آہستہ آہستہ مجھ پہ ان کی شخصیت کے سارے پرت کھلنے لگے، ہر بات واضح ہونے لگی۔ چند ہی مہینوں میں جان گیا کہ کریم بخش کا اپنے لیے ایک مسکین سا داماد ڈھونڈنے کے پیچھے کون سے تحفظات کار فرما تھے۔ کریم بخش ایک انتہائی خود پسند شخص تھا، سونے پہ سہاگا، سیلف میڈ بھی، اور سیلف میڈ لوگ ویسے بھی عمر بھر اپنی جدوجہد اور کامیابیوں کے گن گاتے اور ان پہ اجراتے نہیں تھکتے۔ انہوں نے کسی زمانے میں خاصا برا وقت بھی دیکھا تھا، اور مجھ سے زیادہ اچھی طرح کون یہ جان سکتا ہے کہ برے وقت میں رشتہ دار کیسے بے موسمی پھل کی طرح غائب ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کا رشتہ داروں سے الرجک رہنا آسانی سے سمجھ میں آتا تھا۔ انہیں یہی خطرہ رہتا تھا کہ کسی کے قریب ہوئے تو وہ اپنی چکنی چپڑی باتوں میں اور جھوٹی محبت اور اخلاص میں پھنسا کے اپنا الو سیدھا کر لے گا۔ ان کی اس احتیاط کا خاصا اثر حمزہ نے لیا۔ اسے بچپن سے ہی الگ تھلگ رہنے کی عادت ڈالی گئی۔ ایسے بچوں کی اکثریت رفتہ رفتہ خود ہی آدم بیزار اور انتہائی پسند ہو جاتی ہے، لیکن حمزہ فطرتاً محبت کرنے والی اور معصوم تھی۔ اس سے اپنی محبت لٹانے کے لیے آس پاس کوئی نہ ملا اور اسے سینت سینت کر رکھتی گئی۔ ماں کی محرومی نے اسے باپ سے قریب ضرور کیا مگر اس کی عادت و خصلت کہ وہ آس پاس بھی نہ پھٹکی۔ یوں دیکھا جائے تو مجھ جیسا خوش قسمت اور کوئی نہیں تھا۔ میں نے ایک جوا کھیلا تھا، سوچا تھا کتنی بے عزتی ہو جائے گی، زیادہ سے زیادہ اپنے ہی گھر میں اپنے ہی حق کا کھاتے ہوئے پھپھو جیسی عورت کا گھر داماد کہلانے اور سجاد جیسے ہٹ چٹ کا گھر بہنوئی بننے سے بہتر تھا کہ منہ مکھی نگلتا جو انجانی اندیکھی تھی۔ لیکن یہ معجزے سے کام نہ تھا کہ حمزہ جیسا بمپر سرپرائز میرے نام نکلا۔ اب میں ذرا سا بلکہ اچھا خاصا ندیدہ اور ناشکرا ہو چلا تھا۔ میں جو دل میں یہ ارادہ کر کے اس شادی پہ تیار ہوا تھا کہ جو ہوا دیکھا جائے گا،
جیسی بھی بیوی ملی گزارا کر کے صابر و شکر کہلاؤں گا، اور شاید اسی ایک نیکی کے بدلے جنت کا چانس بھی بناؤں گا۔ اور صابر شاکر بننے کے سارے ارادے خواب و خیال بنتے گئے۔ حمزہ نے مجھے اتنا سر چڑھا دیا تھا کہ کریم بخش رنداوا سے بھی میں اسی پروٹوکول کی توقع لگانے لگا، لیکن وہ ایسا کیوں کرتے؟ یہ سب کرنے سے بچنے کے لیے ہی تو انہوں نے مجھ سے کم مایہ داماد کا انتخاب کیا تھا، ورنہ اپنے سرکل میں انہیں ایک سے ایک شخص مل سکتا تھا، مگر وہ اپنی ٹکر کے یا اپنی حیثیت سے اوپر کا داماد لا کے وہ اپنا سر جھکانا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے اس مفروضے کو غلط ثابت کرنے کا سوچا تھا کہ بیٹی کے باپ کا سر جھکا ہی رہتا ہے۔ بڑی پلاننگ کے ساتھ انہوں نے میرے جس سے گھر داماد کو چنا تھا، جس کا نہ آگا تھا نہ پیچھا، مگر خاندانی و شریف تھا، ذات میں کوئی عیب بھی نہیں تھا۔ اچھی طرح سے ٹھونگ بجا کر انہوں نے میرے سر پہ صحرا باندھا اور پھر اپنے شوق پورے کرنے لگے۔ محمود صبح سویرے میری آنکھ حمزہ کی چوڑیوں کی خنک یا اس کی مدھر ہنسی سے کھلنے کے بجائے اس کی کڑکدار آواز سے کھلتی۔ انہیں انگریزوں کی طرح سیکنڈ نیم سے پکارنے کی عادت تھی یا انہیں کیسر نام پسند نہیں تھا، یہ میں سمجھ نہیں پایا، مگر ہر بار ان کے منہ سے اتنے تحکم بڑے انداز میں یہ نام سن کر میں بے بسی سے پڑپڑا کے ضرور رہ جاتا، کیونکہ ظاہر ہے یہ میرے ابا جی کا نام ہے اور اس کے یوں پکارے جانے پہ میرا ناراض ہونا میرا حق بھی ہے، لیکن چاہنے کے باوجود میں اب تک یہ حق استعمال نہ کر پایا تھا۔ 7:30 ہو گئے ہیں، تم اب تک سو رہے ہو؟ دروازے کے پار سے اس کی آواز آتی جیسے 7:30 نہیں 12:30 بج چکے ہوں۔ جلدی باہر آؤ، میں جم میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ بیسمنٹ میں انہوں نے ذاتی جم بنا رکھا تھا اور میری صحت کے بارے میں مکمل طور پہ اطمینان حاصل کرنے کے بعد ہی مجھے داماد بنانے والے رنداوا صاحب کو اب پتہ نہیں کیوں میری فٹنس مشکوک لگنے لگی تھی۔ 24، 25 مجھے شرمندہ کرنے کے لیے ہی وہ اتنی اونچی آواز میں گن رہے تھے۔ میں نے بھی ویٹ اٹھاتے ہوئے ڈیٹ بن کر زیر لب دہرایا۔ 21، 22 تمہارا تو حساب بھی خاصا کمزور ہے، ابھی 12 تک پہنچے ہو اور 22 گن رہے ہو۔ بھائی بڑی تیز نظر ہے، میں بڑبڑایا۔ تمہارا سانس بہت جلدی پھول جاتا ہے، سگریٹ پینے لگے ہو؟ جی نہیں تو سچا ہونے کے باوجود میں لڑکھڑا جاتا، جس پہ وہ اور زور سے ہنکارا بڑھتے۔ جھوٹ بولنے والے سے مجھے سخت نفرت ہے۔ آپ کو کس سے نفرت نہیں ہے؟ میرا دل کڑا اٹھا۔ میں نے اپنی بیٹی کی شادی اس لیے نہیں کی کہ اس کا شوہر سگریٹ پھونکنے کے بعد نہ صرف خود کو ٹی بی دے اور پھیپھڑوں کے کینسر کی جانب پیش کر دے، بلکہ اسے بھی ایک غیر صحت مندانہ ماحول دے۔ اس کے سامنے بھی پیتے ہو سگریٹ؟ میں سگریٹ نہیں پیتا، خدا کی قسم۔ میں روحان سا ہو گیا۔ قسم جھوٹے کھاتے ہیں؟ انہوں نے بھی شاید قسم کھا رکھی تھی مجھے جھوٹا ثابت کرنے کی۔ وہ ایکچولی میں پھر سے حق لایا۔ سگریٹ تو نہیں، البتہ وہ کل میں نے یوں ہی بس ذرا سا شیشہ پیا تھا۔ شیشہ؟ ان کے ہاتھ سے ڈمبل چھوٹ کر نیچے جا گرے۔ شیشہ پیا تھا؟ شیشہ بھی پینے کی چیز ہے بھلا؟ وہ تو دیکھنے کی چیز ہے، بے وقوف انسان۔ میں نے کسی انسان کو اتنی جلدی کسی دوسرے سے بے تکلفی کی تمام حدیں پار کرتے نہیں دیکھا جتنی جلدی میرے سسر صاحب نے دکھائی تھی آپ سے تم پہ اور برخودار سے بے وقوف انسان پہ آنے میں۔ پیا بھی جاتا ہے، میں نے پیچ و تاب کھاتے ہوئے کہا اور ان کا تجسس دور کرنے کی خاطر انہیں نزدیکی کیفے میں لے جا کر دکھایا بھی۔ اچھا حقہ؟ انہوں نے اطمینان سے سر ہلاتے ہوئے مجھے دیکھا اور پھر ایکا-ایکی ان کا سارا اطمینان رخصت ہو گیا۔ تم حقہ پیتے ہو؟ تمہیں اپنے نہیں تو ہمارے اسٹیٹس کا تو خیال رکھنا چاہیے۔ شیشہ آج اسٹیٹس سمبل بن چکا ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ان کی معلومات میں اضافہ کرنا چاہا۔ وٹ ربش، میں نے تو کبھی اپنے مالک کو حقہ پینے کی اجازت نہیں دی۔ تمہیں کیسے دے سکتا ہوں؟ آج کے بعد تم مجھے ایسی نامعقول لت میں گرفتار نظر نہ آنا۔ وہ بڑی کھوجتی نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ چلیں اب، میں نے مزید تفصیل سے بچنے کے لیے کہا۔ ہاں تم چلو، میں آتا ہوں ایک کام سے۔ انہوں نے مجھے بیچ کے ڈرائیور کو 1 گھنٹے بعد آنے کا کہا۔ حمزہ کبھی کبھی میں چاہتا ہوں کہیں دور چلا جاؤں، یہاں سے بہت دور کسی ویرانے میں۔ یہ کہنے کے بعد میں نے اس کے چہرے پہ رد عمل تلاشنا چاہا۔ وہاں وحشت سی اتر آئی تھی، آنکھیں پھٹ کر آنے کو بے تاب تھیں، ہونٹ پھڑپھڑا رہے تھے۔ میں بری طرح گھبرا گیا۔ یا اللہ خیر، میں نے کوئی غلط اطلاع تو نہیں دے دی؟ نہیں، میں نے تو خاصے محبت بھرے لہجے میں یہ رومانٹک جملہ کہا ہے۔ محبت بھرا لہجہ تو یاد تھا، الفاظ نئے سرے سے یاد کرنے کے لیے میں نے اپنا ہی کہا فکرہ ذہن میں دہرایا۔ دت تیری کی، کہیں دور چلا جاؤں کے ساتھ میں تمہارے ساتھ کا اضافہ کرنا تو بھول ہی گیا۔ مجھ سے ایسی کیا خطا ہوئی ہے کیسر؟ میں نے کیا کوتاہی کی ہے جو آپ مجھے یہ سزا دینا چاہتے ہیں؟ اوہو، میں تو کیا میری محبت میں کوئی کمی رہ گئی ہے یا آپ کے دل میں ذرا سی بھی جگہ نہیں پنا پائی میں جو آپ مجھ سے دور جانا چاہتے ہیں؟ میرا مطلب تھا تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہوں، یہاں سے بہت دور کسی ویران سی خوبصورت جگہ پہ۔ ویران جگہ خوبصورت نہیں ہوتی، مگر خوبصورت جگہ ویران ضرور ہو سکتی ہے اگر لوگوں کو اس کی خوبصورتی کے بارے میں پتہ نہ ہو اور وہ وہاں نہ آتے ہوں۔ ہاں یہ تو ہے، اس نے سر ہلایا۔ چلیں پھر، آپ سیکنڈ ہنی مون پہ جانا چاہتے ہیں؟ وہ شرمائی۔ نہیں، کیونکہ ہنی مون زیادہ سے زیادہ 1 مہینے کا ہوگا، جبکہ میں ساری عمر کے لیے یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ دل اوب گیا ہے میرا اس شہر سے، ہمیشہ کے لیے؟ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بری طرح بدک اٹھی۔ یہاں پاپا اکیلے رہ جائیں گے، ساری دنیا کی لڑکیوں کے باپ ایک نہ ایک دن اکیلے رہ جاتے ہیں۔ ہاں مگر میرے پاپا،
ساری دنیا میں صرف ایک ہے، ورنہ وہ بھی مجھے رخصت کر کے اکیلے رہ رہے ہوتے اور شادی سے پہلے ہی آپ کو پتا تھا کہ آپ کو یہیں رہنا ہوگا پاپا کے ساتھ۔ پھر اب کیا ہوا ہے؟ مجھے صرف یہ کہا گیا تھا کہ مجھے اس گھر میں تمہارے پاپا کے ساتھ رہنا ہے، یہ نہیں پتا تھا کہ 24 گھنٹے رہنا ہے۔ میں بڑبڑایا۔ میں نے اس کے بعد خاصی کوشش کی کہ کسی طرح وہ مان جائے میرے ساتھ یہاں سے نکلنے کو۔ میں اس کے کاندھے پہ رکھ کے بندوق چلانا چاہتا تھا کہ اگر بیٹی خود باغی ہو کر اس گیس سے نکلنا چاہے تو کیا کریں گے رندھاوا صاحب، مگر حمزہ اس ایک معاملے میں اس کی ساری تابیداری ہوا ہو گئی۔ نہ میں لالچی تھا، نہ حریص، نہ سہل پسند کہ رندھاوا صاحب کی دولت کا دربان بن کے بیٹھا رہتا اور یہ ساری ذلت سہتا رہتا۔ میں نے جس وقت حمزہ سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا تب حالات سراسر دوسرے تھے۔ میں ایک نازک جذباتی دور سے گزر رہا تھا، مجھے صرف معاشی سہارا نہیں بلکہ جذباتی سہارا بھی چاہیے تھا، اس لیے بلا سوچے سمجھے یہ جوا کھیل بیٹھا۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں اس دھچکے سے سنبھل چکا تھا جو پھپھو کے مجھے گھر سے نکل دینے لگا تھا۔ اب چاہتا تو آسانی سے یہ سب چھوڑ چھاڑ کے آزاد اور خود مختار زندگی بسر کرتا، کسی من موجی کی طرح۔ یہاں کوئی صبح سویرے دروازہ کھٹکا کے کڑک دار آواز کو جگا کر جاگنگ کرنے نہ لے کر جاتا، جہاں کوئی منہ سونگ کر یہ سراغ لگانے کی کوشش نہ کرتا کہ میں نے سگریٹ پی ہے یا نہیں، اور جو بے تکلفی سے کھانے کی ٹیبل پہ میرے سامنے سے وہ پلیٹ نہ اٹھا لیتا جس سے میں نے اپنی پسند کے کھانے سے بڑا ہوتا اور میرے آگے سلاد کا باؤل کر دیتا تاکہ میں ہائی کولیسٹرول کھانے کھا کے بلڈ پریشر اور ہارٹ پیشنٹ نہ بن جاؤں اور اس کی بیٹی کا سہاگ سلامت رہے۔ لیکن میں یہ کر نہیں سکتا تھا۔ دل میں آزادی کی طلب اپنی جگہ، مگر جو جگہ ہنسا کی محبت نے بنا لی تھی اس کا نعم البدل کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا۔ میرا دل اس کا اسیر ہو چکا تھا، میں اس کے بغیر جینے کا اب تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ کریم بخش رنداوا جتنا مجھے دبانے کی کوشش کرتے تھے اتنا ہی میرے اندر ان سے چھپ کر سرکشی دکھانے کا جنون بھر جاتا تھا۔ اس لیے میں جس کیفے میں دوستوں کے ساتھ یوں ہی شگل میلے میں شیشہ پینے چلا گیا تھا وہاں باقاعدگی سے جانے لگا، حالانکہ ذرا پسند نہیں تھی مجھے اس کی شو شو اور گرر گرر۔ اس دن بھی میں اپنے ایک نئے دوست جاوید سے ملنے کے لیے اسی کیفے میں آیا۔ کیا پیو گے؟ زہر۔ دل سب چلا ہوا تھا۔ صبح صبح سسر صاحب نے ناشتے کی ٹیبل پہ جھاڑ کے رکھ دیا تھا۔ سسر سے ڈانٹ کھانا ایک تو ویسے ہی شرمندگی کی بات ہے، اوپر سے نئی نویلی بیوی کے سامنے ایسی عزت افزائی شدید شرمندگی۔ وہ تو گھر پہ پیتے رہتے ہوگے، کوئی نئی چیز لو۔ جاوید کچھ میری حالت سے واقف تھا، اس لیے ہنس کر طنز کر گیا، یار منگوا لو کچھ بھی میرا تو۔ بات کرتے کرتے میری نظر دائیں جانب گئی جہاں کریم بخش رنداوا صاحب اپنے چند ہم عمر دوستوں کے ساتھ بیٹھے شیشہ سے شگل فرما رہے تھے۔ میں بری طرح چونک گیا۔ ایپل سوڈا چلے گا؟ ہاں چلتا ہوں، بکھلائے ہوئے انداز میں خڑا ہو گیا۔ میں تمہارے نہیں ایپل سوڈا کے چلنے کی بات کر رہا ہوں۔ چلتا ہوا ایپل سوڈا؟ میری نظر دل و دماغ سب ان پہ فوکس تھا۔ جاوید کی بات خاک سمجھ آتی؟ مجھے تو لگتا ہے تمہارا دماغ چل گیا ہے۔ میں اس کے بڑبڑانے کی پرواہ کیے بغیر وہاں سے نکل آیا۔ اسے کہتے ہیں کول و فیل کا تضاد، یا شاید ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور شیشہ پینے کے اور میں گھر آ کے بھی اسی ادھیڑپن کا شکار رہا۔ کیسر، یہ دیکھیے۔ حمزہ کی آواز پہ میں ٹیرس سے کمرے کی جانب آیا، سوچا اسے اس کے والد گرامی کے کرتوتوں سے آگاہ کیا جائے۔ جس دماد کا خون خشک کیے رکھتے ہیں وہی دماد انہیں وہ سب کرتا دیکھ کر آیا ہے جس سے وہ اسے ہنٹر مار مار کے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سچ شکر کہ یہ ہنٹر زبانی کلامی یا نگاہوں کی زبان تک محدود تھے۔ تمہیں پتہ ہے حمزہ آج میں نے کیا دیکھا؟ آپ نے یہ دیکھا؟ اس نے ساری کا آنچل ایک ناز سے چٹکی میں پکڑ کے پھیلایا اور ایری کے بل گھومی۔ میرے ذہن سے تمام سازش فرار ہونے لگی۔ ہاں دیکھا اور دیکھتا رہ گیا۔ میری ماما کی ساڑی ہے، ان کی تصویر دکھائی تھی نا آپ کو، وہی ان کی ویڈنگ اینیورسری والی جو دونوں نے آخری بار ساتھ منائی تھی۔ اس تصویر میں وہ یہی پہنے ہوئے تھی۔ وہ خوشی سے سرشار لہجے میں بتا رہی تھی۔ پاپا کو ماما اس ساڑی میں بلکہ ہر ساڑی میں بہت پسند تھی۔ نانو بتاتی ہیں ماما کو پاپا سفاری سوٹ میں زیادہ اچھے لگتے تھے، تو جب کبھی ماما ساڑی پہنتی پاپا ضرور اپنا سفاری سوٹ نکالتے اور دونوں ایک دوسرے کے پسندیدہ لباس میں سمندر پہ گھومنے جاتے۔ میں مسکرا دیا، گویا سسر صاحب میں کسی زمانے میں زندگی کے آثار پائے جاتے تھے۔ کیسر آپ بھی سفاری سوٹ پہنیے نا؟ میرے پاس نہیں ہے شاید۔ نو پرابلم، پاپا کا پہن لیں۔ مروانا ہے کیا؟ میں بھدک گیا۔ میں ان کا سوٹ پہن لوں اور وہ میرا قدرتی سوٹ یعنی میری خال کھچوا دے؟ بہت اچھے۔ میں نے ٹال دیا، مگر کچھ دیر بعد ہی وہ ایک لائٹ براؤن سفاری سوٹ ہینگر میں لیے چلی آئی۔ آپ کو یاد نہیں شادی کے گفٹس میں یہ سوٹ بھی تو تھا؟ جلدی سے پہن کر آئیں پلیز۔ اس نے اتنے پیار سے کہا کہ وہ مجھے بندریا کا گاگرا پہننے کو بھی دیتی تو میں پہن آتا۔ چلیں، مجھے محسوس ہوا کہ اپنے باپ کی طرح وہ بھی مجھ سے کوئی بات منوا کے اپنی چلا کے بہت خوش ہوا کرتی تھی، مگر کریم صاحب کی خوشی کے پیچھے ان کے جذبہ حاکمیت کی تسکین ہوتی تھی، جبکہ حمزہ کی خوشی سوائے اس محبت کے اور کچھ نہیں تھی۔ وہ اپنی عزیز ہستی کو اپنی درینہ خواہش پوری کرتے دیکھ کر امڑ آتی ہے، اس لیے اس کی بات مانتے ہوئے مجھے اچھا بھی لگتا تھا۔ پاپا یہاں دیکھیں۔
सिटिंग रूम में मेरा हाथ पकड़ के खींच कर ले जाने के बाद वो करीम बख्श रंधावा साहब के सामने खड़ी थी। इन्होंने बीबीसी न्यूज़ से नज़रें हटा के इस मुस्कुराहट के साथ हंसा की जानिब देखा, जो शाज़ो नादिर ही इसके संगला होंठों को रौनक बख्शती थी। मगर हंसा के बाद मुझ पे, मेरे बाद हंसा पे नज़र डालते ही इनकी ये मुस्कुराहट गायब हो गई। पापा देखे ना, हम बिल्कुल आप जैसे लग रही हैं ना, वो अपनी धुन में कहती जा रही थी। आपके और मामा के जैसे। ये क्या मजाक है हंसा, इनके होंठों से सरसराहट निकली। तब पहली बार, जी हाँ पहली बार मैंने किसी पत्थर को गीला होते देखा। इनकी आंखें नम हो रही थीं। वो तेज़ी से मुड़े और अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। हंसा हक्का-बक्का रह गई। "केसर, कुछ गलत हो गया क्या?" वो मुझसे पूछ रही थी और मैं अपना हिसाब-किताब जोड़ने में मसरूफ़ था। "शायद पापा माइंड कर गए, मैं चेंज करके आती हूँ।" वो तो फ़ौरन सारी तब्दील करने अंदर चली गई और मैं सोचता रहा। मैंने पत्थर पे कतरे गिरते देखे थे और मुझे यकीन था कि अगर एक तवातिर से बरसें तो कतरे भी पत्थर में शगाफ डाल सकते हैं। और तब मैंने अखबार में वो इश्तिहार दिया, जहाँ से कहानी में ट्विस्ट आया, या शायद ट्विस्ट आने के बाद इश्तिहार दिया। इसका फ़ैसला शायद आप इस इश्तिहार के अक्स पर नज़र डालने के बाद कर सकेंगे। हमारे पापा करीम बख्श रंधावा और मामा नरगिस करीम की शादी की 28वीं सालगिरह मोरखा 31 दिसंबर को बमकाम इनकी रहायशगाह पे मुनक्कद की जा रही है। तमाम मिलने-जुलने वालों और दोस्तों अजीज़ों से शिरकत फरमाने की दरख्वास्त की जाती है। मनजानिब केसर महमूद, हंसा महमूद। ये अपनी नौयत का निराला इश्तिहार था जो अखबार में शाया हुआ था, वरना अमूमन वफ़ात, कुल, चालीसवें, बरसी वगैरह के इश्तिहार शाया हुआ करते थे। एनिवर्सरी और बर्थडे जैसे इवेंट्स के लिए तो इनफरादी तौर पर दावतनामे भिजवाए जाते हैं। वो भी भिजवाए गए थे, मगर ये एहतमाम दरअसल तमाम ख़ास व आम को मुतला करने के लिए था कि करीम बख्श रंधावा और इनकी बेगम नरगिस करीम के माबैन पिछले सालों से जो तनाज़ा चल रहा था, वो ख़त्म हो गया है। हंसा 4 बरस की थी जब इसके मामा-पापा में अलहदगी हो गई थी। वजह दोनों का मुख्तलिफ बैकग्राउंड से होना था। करीम बख्श नरगिस के, यानी मेरे सास के वालिद के यहाँ अकाउंटेंट थे। दोनों मोहब्बत का शिकार हुए। नतीजा शादी की सूरत में निकला, मगर बेपनाह मुखालफत के साये में करीम साहब को अपनी इज़्ज़त और खुददारी बेहद अजीज़ थी। और हंसा के नाना को अपनी नाज़ो नाम में पली बेटी। हर दरम और ज़िद्दी तो करीम साहब सदा के थे। अपनी मनवा के रहे और बजाय खुद बीवी के यहाँ रहने के, इसे ही अपने 4 मरले के एक बेडरूम वाले फ्लैट में रुखसत करा के ले गए। इन्होंने शादी के बाद ससुर की फ़िल्म में मुलाज़मत भी छोड़ दी, मगर जल्द ही एक दूसरी कंपनी में इन्हें इनकी काबिलियत और तजर्बे की बिना पर 3-4 गुना ज़्यादा अच्छी जॉब मिल गई। अगले ही साल तरक्की, इससे अगले साल मज़ीद तरक्की। वह इस 4 मरले के फ्लैट से 3 बेडरूम वाले फ्लैट में मुंतकिल हुए। जल्द ही खुद भी 2 से 3 हो गए। मोटरसाइकिल से कार तक का सफ़र भी तय कर लिया। करीम साहब इसे अपनी शरीके हयात के कदमों की बरकत कहा करते थे। यकीनन इनका साथ इनके लिए भगवान साबित हुआ था, लेकिन जल्द ही ये हकीकत भी खुल गई। इन सब तरक्कियों के पीछे करीम साहब के ससुर का हाथ था। वही थे जिन्होंने अपने दोस्त की कंपनी में ना सिर्फ इनको एक अच्छी पोस्ट दिलवाई थी, बल्कि तनख्वाह में मुसलसल इजाफे भी करवाते रहे थे। ये हकीकत सामने आने पे करीम साहब बिफरे, मगर तब तो टूट के रह गए जब ये पता चला कि इस साजिश में इनकी शरीक हयात भी अपने वालिद के साथ शामिल थीं। इन्होंने सफाई देने की बेहतरी कोशिश की, बहुत समझाना चाहा कि ऐसा करने के पीछे इनकी क़यानियत कार फरमा रही, मगर करीम साहब मान के न रहे। वो अपनी ही मोहब्बत का गला अपने हाथों घोंटते हुए इन्हें अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर दिया। इसके बाद वो थे और हंसा 4 साल की हंसा, जिसे इसकी मामा ले जाना चाहती तो ले जा सकती थी, मगर सिर्फ करीम साहब की तन्हाई के ख्याल से ना लेकर गईं कि ये शख्स जो सख्त बेतबार हो रहा है मोहब्बत से, मुकर रहा है रिश्तों से, शायद बेटी का साथ इसे मोम करता रहे, पत्थर होने से बचा ले। ये इनकी मोहब्बत की इंतहा थी कि इन्होंने अपनी ममता का गला घोंट दिया, सीने पे पत्थर रख लिया, मगर करीम साहब की ज़िंदगी को बेरंग कर देने की हिम्मत ना कर पाईं। इसके बाद करीम साहब ने जो भी तरक्कियाँ की, वो इनके अपने बलबूते पे थीं। शायद ये इस हतक का इज़ाला करने के लिए थी, जो इन्होंने ये जान के सही थी कि अब तक वो किसी और के कांधों का सहारा लिए हुए थे। इस पाने और बहुत कुछ पाने के चक्कर में वो बनते चले गए। हर एहसास, हर दुख, हर दर्द, हर कसक से आड़ी एक मशीन। दांस्ता ना दांस्ता इन्होंने हंसा के लिए वही फ़ैसला किया जो इनके ससुर ने इनके लिए करना चाहा था, और वो रस्सी तुड़ा के भाग निकले थे। अब सोचता हूँ तो ये तज्ज़िया कर पाता हूँ कि इनके इस अमल से एक हार मानने का एहसास ज़ाहिर था। जैसे इन्होंने एक बाप के तौर पर अपने ससुर के बाप होने के जज़्बात को जान लिया हो, वो भी इकलौती बेटी के बाप थे। इन्हें भी बेटी के तहफ़्फ़ुज़ात अज़ीज़ थे, ठीक इसी तरह जैसे करीम साहब को थे। रहा मेरे साथ इनका रवैया, तो शायद वो मुझे अपनी जगह देखते थे और खुद को सज़ा देने की नीयत से मेरे साथ ये सब करते थे। इस दिन मुझे और हंसा को देख के इनकी आंखों में यकायक इस बिछड़े साथ की याद हलकोड़े लेने लगी थी। लोहा गर्म था, ऐसे में ज़र्ब लगती तो घाटे का सौदा ना होता, इसलिए मैंने हंसा की मामा का पता लगाया और हंसा के साथ वहाँ जा पहुँचा। वो मेरी और हंसा की शादी से वाकिफ़ थीं। वहाँ जाके सही मानों में एहसास हुआ
کہ داماد ہونا کسے کہتے ہیں، سسرال سے ملنے والا پروٹوکول کیا ہوتا ہے۔ سب نے وہاں مجھے سر آنکھوں پہ ہی بٹھایا، اور جب میں نے ماما کو کچھ سچ اور کچھ جھوٹ کی آمیزش کے ساتھ یہ بتلایا کہ ان کے جانے کے بعد کریم صاحب کس طرح نفسیاتی اور جذباتی طور پہ ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں اور ان محرومیوں کا بدلہ وہ ہماری شادی شدہ زندگی سے لے رہے ہیں، تو وہ بھی اپنی ضد و انا کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بہت کچھ سوچنے پہ مجبور ہو گئیں۔ الگ ہونے کے بعد انہوں نے اپنی جانب سے کافی عرصہ تک کریم صاحب کو آرام کرنے کی کوشش کی تھی، مگر نتیجہ صفر نکلا۔ وہ ان کی خطا بخشنے پہ تیار نہیں تھے، تو پھر وہ بھی اڑ گئیں۔ سالوں سے اب دونوں کے درمیان برائے نام رابطہ بھی نہیں تھا، لیکن صرف بیٹی کی گرستی بچانے کے لیے اور گھر آئے داماد کا مان رکھنے کے لیے انہوں نے ایک بار پھر پہل کی، اور وہاں تو میں بتا ہی چکا ہوں کہ پہلے سے لوہا گرم تھا، وہ پگھل گئے۔ صرف عورتیں ہی اپنی ساسوں سے نالاں نہیں ہوتی، مرد بھی اس رشتے سے خار کھاتے ہیں۔ مردوں نے اپنی ساسوں کے بارے میں بڑے لطیفے مشہور کر رکھے ہیں، مگر میری ساس میرے لیے سچ مچ کی خوش دامن ثابت ہوئی، کیونکہ وہ میرے دامن میں خوشیاں ہی خوشیاں بھر گئیں۔ 20 سالوں کی جدائی کے بعد ملے لو برڈز کو اب کسی کی مداخلت برداشت نہیں تھی، بیٹی اور داماد کی بھی نہیں، اس لیے ہمیں دوسرے بنگلے میں جانے کی بخوشی اجازت دے دی گئی۔ اب میں ہر سانس کے ساتھ اپنی خوش دامن کے لیے دعائیں مانگنے والا دنیا کا واحد داماد کہلاتا ہوں۔